نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور نور والی کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، جو اللہ پاک نے اپنے سب سے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر نازل فرمایا، جو کہ اس امت کے لیے رہتی دنیا تک ہدایت کا سامان ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے محبت رکھنے، قرآن پاک سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے نور والی کتاب، اور اس میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. ہر سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہی پیاری پیاری باتیں کرنے کی، سننے کی، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. بچوں، ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ اور اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کڈز مدی چل کے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. وہ قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی تلاوت کرتے ہیں یا کسی سورت کی چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ہم توجہ سے سنتے ہیں. جب بھی تلاوت کی جائے اور وہ مسلمان جو تلاوت سننے کے لیے موجود ہوں، ان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ توجہ سے خاموش ہو کر قرآن پاک سنیں. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ قرآن پاک پڑھا جائے گا تو ہم پر لازم ہے کہ ہم کیا کریں؟ توجہ سے سنیں. انشاءاللہ جس طرح قاری صاحب کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، ہمیں قرآن پاک سننے کا ثواب ملے گا. تو قرآن پاک پڑھنا، سننا، سمجھنا سب ثواب کا کام ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کوئی قاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہی قاعدہ ہو جو ان پڑھی گئی آیات میں موجود ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ اسکرین پر آیتیں شو ہوں گی جو یہ تلاوت کریں گے، اور انہی میں سے کسی قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس سیگمنٹ کا بچوں نام ہے تجوید کلاس. تو شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. آج کڈز مدی چل کے کون سے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. قاری صاحب اپنا نام بتائیں گے پہلے؟ ہمایوں الطاری. ماشاءاللہ. آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ میں درس نظامی کر رہا ہوں. کون سے ادارے میں؟ جامعۃ المدینہ میں. ماشاءاللہ. جامعۃ المدینہ یعنی دعوت اسلامی کا وہ ادارہ جس میں درس نظامی یعنی کہ عالم کورس کروایا جاتا ہے. کون سے درجے میں، کون سی کلاس میں؟ درجہ ثالثہ کے پیپر دیے ہیں. ماشاءاللہ. درس نظامی کی تیسری کلاس کے پیپر دے چکے ہیں، اور انشاءاللہ شوال میں یہ چوتھے کلاس میں، چوتھے درجے میں داخل ہوں گے. اللہ پاک ان کو اور ہم سب کو علم دین کی برکت عطا فرمائے. قاری صاحب، آج قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت کرنا چاہیں گے آپ؟ سورہ بقرہ کی چند آیات کی تلاوت. اچھا، ماشاءاللہ. سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی ترتیب آیات کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے، یعنی قرآن مجید کی وہ سورت جس کی آیتیں سب سے زیادہ ہیں، وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ بقرہ. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے جو پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے میں مکمل ہوتی ہے. تو آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی چند آیات سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلكم رؤوس
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے پہلے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. سورہ بقرہ کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی، بلکہ جن آیات کی تلاوت کی گئی، وہ ہمیں اسکرین پر نظر آ رہی ہیں. بہت سارے کلمات، بہت سارے اعراب اور بہت سارے قاعدے بھی موجود ہیں اس میں. ایک چھوٹا سا، مختصر سا، آسان سا اصول اور قاعدہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو پہلی مرتبہ ہی آپ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ چھوٹا سا قاعدہ ہے وہ بچوں. قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آئے، حمزہ ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جب بھی جزم آئے گی، حمزہ پر جب بھی جزم ہوگی، تو اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ پہلے والے بعد والے حرف کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سیدھا سیدھا قاعدہ ہے کہ جب بھی حمزہ پر جزم آئے تو حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. جب بھی حمزہ پر جزم آئے تو یعنی حمزہ جب بھی ساکن ہوگا تو کیا کریں گے؟ اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. جیسے کہ یہاں ان آیات میں آپ دیکھیں گے لفظ مؤمنین، دیکھیں حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر کیا بنا ہوا ہے؟ جزم. حمزہ کے اوپر جزم آ گئی یعنی کہ حمزہ ساکن ہو گیا. تو یہاں جب پڑھیں گے اس لفظ کو، اس پورے کلمے کو پڑھیں گے تو حمزہ میں کیا کریں گے؟ جھٹکا دیں گے. اس کو مومنین نہیں پڑھیں گے بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ مؤمنین. اچھا، اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ الف نظر نہیں آ رہا. اگرچہ بظاہر فا کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ الف ہے، لیکن میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ الف پر جب کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے، الف پر جب کوئی حرکت آ جائے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ٹھیک ہے، الف پر جب کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو الف الف نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. تو یہاں فا کے بعد جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ کیا ہے؟ الف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حمزہ. تو اب دیکھیں حمزہ کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جزم. تو حمزہ ساکن ہو گیا، کیا کریں گے؟ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. تو اس کو فاذنو نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے فاذنو. کیسے پڑھیں گے؟ جھٹکا دیں گے حمزہ کے اندر. ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے، ان کا لحاظ رکھنے اور انہی کے مطابق درست انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں احادیث اور روایات کی روشنی میں. بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب. آج کے سیگمنٹ میں ہم جس سورت کی فضیلت جانیں گے وہ سورت بڑی پیاری سورت ہے، قرآن مجید کے آخری پارے کی آخری سورتوں میں شمار ہوتی ہے اور بہت سارے بچوں کو یاد بھی ہوتی ہے. قرآن مجید کی یہ وہ سورت ہے جو ہم نمازوں میں بھی اکثر پڑھتے ہیں اور اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص. کیا نام ہے؟ سورہ اخلاص. اس کی ابتدا لفظ قل سے ہوتی ہے. قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. تو یہ بڑی پیاری صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی شانوں کا بیان ہے، اللہ کے ایک ہونے کا بیان ہے، اللہ کے بے نیاز ہونے کا بیان ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ پاک کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی اللہ پاک کسی کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے، جسمانیت سے، مخلوق کے رشتوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. اس کو کسی کی بھی حاجت نہیں ہے، سب کو اس کی حاجت ہے، وہ ایک ہے. ٹھیک ہے؟ تو سورہ اخلاص بڑی پیاری سورت ہے. اس کی فضیلت جانتے ہیں. چنانچہ صحابی رسول خادم نبی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی یعنی مدینہ شریف میں رہنے والے ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. جب بھی نماز پڑھتے تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شانوں کا بیان ہے، اللہ کی صفات کا بیان ہے. عرض کی کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ. ایک اور فضیلت سنتے ہیں اسی سے ملتی جلتی. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس صورت یعنی کہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری یہ محبت تجھے جنت میں پہنچا دے گی۔ سبحان اللہ۔ سورہ اخلاص سے محبت کرنا کہ اس میں اللہ پاک کی شانوں کا بیان ہے، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ ایک اور فضیلت بچوں سنتے ہیں، سورہ اخلاص جب ہم پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، اگر کم از کم ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے قرآن مجید کے 3 حصے کیے ہیں اور سورہ اخلاص کو قرآن مجید کا ایک حصہ بنایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب دیگر روایات میں بھی اس چیز کا بیان موجود ہے بچوں کہ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں کثرت سے سورہ اخلاص کا ورد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، نمازوں میں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سورہ اخلاص اور پورے قرآن سے محبت رکھنے اور قرآن کی شفاعت پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں قرآنی معلومات کو ہم شامل کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہوتا ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہوتا ہے ہمارا؟ قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتائیں گے جس کا ذکر قرآن کریم میں کئی مرتبہ آیا ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے جو مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ جی تو بچوں، امید ہے آپ نے گیس کر لیا ہوگا کہ بات ہو رہی ہے جنت کی۔ بچوں، جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأوی ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأوی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ بچوں، جنتوں کی تعداد 8 ہیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 دار الجلال، نمبر 2 دار القرار، نمبر 3 دار السلام، نمبر 4 جنت عدن، نمبر 5 جنت المأوی، نمبر 6 جنت الخلد، نمبر 7 جنت النعیم، اور نمبر 8 جنت الفردوس۔ حدیث شریف میں ہے جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں یعنی اونچے محلات کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ بچوں، جنت کے باغوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے، اور ہر پتے پہ یہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امت مذنبۃ ورب غفور۔ اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب یعنی ویسٹ سے ایسٹ تک کے برابر ہوگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جنت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی پبلش کی ہوئی کتاب بہشت کی کنجیاں ضرور پڑھیے۔ یہ کتاب آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ تو بچوں، آج ہم نے جنت کے بارے میں سنا، امید ہے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو چلیے ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ، آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے دائمی گھر جنت کے بارے میں سنا۔ اللہ پاک ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں جانا نصیب فرمائے، جہنم کے عذاب سے جہنم سے بچائے، آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا ہے ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا۔ اور بچوں، آج سوالات و جوابات نہیں ہوں گے، آج ایک دوسری ایکٹیویٹی ہوگی، اور وہ ایکٹیویٹی ہوگی اعراب کو پہچاننے کی۔
بچوں اس سیگمنٹ کا میتھڈ اور طریقہ یہ ہوگا کہ اسکرین پر آپ کو قرآن مجید کے مختلف کلمات دکھائے جائیں گے، ان پر زیر زبر پیش وغیرہ اعراب بھی لگے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کو کوئی ایک حرف ایسا بھی نظر آئے گا جس میں کوئی اعراب موجود نہیں ہوگا، یعنی آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن میں اس پورے کلمے کو آپ کے سامنے پڑھوں گا، میری آواز کو سن کر اس کلمے کو دیکھ کے آپ کو خود پہچاننا ہوگا کہ وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب موجود تو ہے، پڑھا تو گیا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، بس آپ نے وہ اعراب بتانا ہے۔ اعراب بتانے کا طریقہ یہ ہوگا، دونوں طرف سے ہم دو بچوں کو سیلیکٹ کریں گے، وہ دونوں یہاں ریڈ کلر کی باسکٹ کے سامنے کھڑے ہوں گے، میں 1 بائی 1 ان سے سوال کروں گا، پوچھوں گا ان سے میں اعراب۔ اب مثال کے طور پر ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لام کے اوپر زبر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لام ہے اس پر زبر نظر نہیں آ رہا لیکن ہے، جو پڑھا بھی گیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ آپ کیا کریں گے، اس باسکٹ کے اندر تلاش کریں گے زبر کا سیمپل، زیر زبر پیش تشدید جزم، دو زبر دو زیر دو پیش، سب کے سیمپلز اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ زبر کا سیمپل تلاش کریں گے اور وہ پھر ہمیں اسکرین پر دکھائیں گے، کیمرے کے سامنے کریں گے اور مائک پر بتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ لام پر زبر ہے، را پر پیش آ رہا ہے تو آپ پیش کا سیمپل اٹھائیں گے اور اسکرین پر دکھا کر مائک پر بتائیں گے کہ را پر کیا ہے، پیش ہے، پھر ہم چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس کا جواب درست ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی، تو سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں، اعراب پہچان کر قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، اعراب پہچان کر لگانے ہیں۔ دائیں جانب 4 بچے موجود ہیں، کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ، چاروں کے چاروں ہاتھ کھڑے ہوئے۔ دوسرے نمبر پر جو موجود ہے اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ محمد محب۔ محمد محب، آپ اعراب پہچان لیں گے؟ جی۔ اگر پیچھے رہ گئے تو کوئی مسئلہ کسی اور کو موقع نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ چلیں آئیں، مائک لے کر آپ ریڈ کلر کی باسکٹ کے بیک سائڈ پر آئیں گے۔ محمد محب کے مقابلے میں یہاں سے کون آئے گا؟ 3 ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو موجود ہے اپنا نام بتائیں گے۔ محمد ایان کاشف۔ محمد ایان کاشف، آپ تو ان سے بڑے لگ رہے ہیں، کر لیں گے مقابلہ ان سے؟ پکی بات ہے، اگر پیچھے رہ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا بھائی بڑھے گا نا آگے۔ جی، تو پہنچیں گے آپ، ایان اور محب، ان دونوں کے درمیان ہونے جا رہا ہے اعراب پہچاننے کا مقابلہ۔ جی محب، آپ کے لیے پہلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے، تبدون۔ اسکرین پر دیکھیں گے اور پہچاننے کی کوشش کریں گے وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب موجود نہیں ہے۔ دال کے اوپر پیش ہے۔ دال کے اوپر پیش ہے، دیکھ لیتے ہیں جناب۔ دال کے اوپر پیش، ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی ایان، اسکرین پر دیکھیں گے، آپ کے لیے کلمہ ہے وَاسْتَكْبَرَ۔ وَاسْتَكْبَرَ، کون سا ایسا حرف ہے جس پر اعراب موجود نہیں ہے؟ با کے اوپر زبر ہے۔ با کے اوپر زبر ہے، دیکھ لیتے ہیں جناب۔ با کے اوپر زبر آ چکا ہے، ان کا جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی محب، دیکھیں گے چھوٹا سا کلمہ ہے رغدن۔ را کے اوپر زبر۔ را کے اوپر زبر ہے، دیکھتے ہیں جناب را کے اوپر زبر ہے کہ نہیں۔ را کے اوپر زبر آ چکی، ان کا جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ، کوئی غلطی نہیں کر رہے۔ جی ایان، دوبارہ دیکھیں گے، آپ کے لیے کلمہ ہے مستقرن۔ تا کے اوپر زبر ہونا چاہیے۔ تا کے اوپر زبر ہونا چاہیے، بڑی تفصیل سے جواب دیا انہوں نے۔ تا کے اوپر زبر آ چکی ہے، ان کا جواب بھی غلطی نہیں کر رہے۔ اب میں آخری اعراب پوچھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ دونوں ہی آگے بڑھتے ہیں یا کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آخری اعراب آپ سے پوچھیں گے محب، دیکھیں گے آپ۔ متاعن کیا ہے؟ میم کے اوپر زبر ہے۔ میم کے اوپر زبر ہے، ہونا بھی یہی چاہیے، دیکھ لیتے ہیں اسکرین پر، اور میم پر زبر آ چکا ہے، ان کا جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ، ہمارے محب تو آگے بڑھ گئے، ایان رہ گئے۔ ایان، آخری کلمہ شو کیا جا رہا ہے، توجہ سے دیکھیں گے۔ فتلقا، تا کے اوپر زبر ہے۔ آپ نے کہا تا کے اوپر زبر ہے، فتلقا، دکھائیں گے اسکرین پر۔ جی، تا پر زبر آ چکا ہے، ان کا جواب بھی ماشاءاللہ، بڑے ذہین بچے لگ رہے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو حافظ قرآن، عالم قرآن بنائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، نور والی، نور والی، نور والی کتاب، قرآن میرا
نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب بچوں کا مدنی چینل آ گیا